کا ارشاد نہیں سنا؟ فرمایا جس گھر کے اندر شوقیہ جانور کتا بلا پالا جائے، جس گھر کے اندر شوقیہ تصویریں لگائی جائے، اللہ اکبر، اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جاؤ اپنے گھر کے دروازوں کو سون کے دیکھو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو سون کے دیکھو، کتنے جنازے نکلے جنہوں نے مرتے وقت کلمہ پڑھا ہو، لیکن میں الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر میں پیچھے بیٹھ جائے تو صوفہ بھی تنگ، دوسرا گیلا ہے، اور پھر بچے عورتیں اس حالت میں بیٹھتی ہیں، انہیں حالت پاکی نہ پاکی کا نہیں ہوتا، پھر گیلا کپڑوں پہ لگے گا تو ہمیں نہانے کا کپڑے بدلنے کا موقع ملے گا، تو جسم نہ پاک اور کپڑے نہ پاک ہوں گے تو نماز تو ہوگی نہیں میرے لیے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ اس میں دوسری پڑھے 2-3 مرتبہ انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، یہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا اور اس کو مناسب ہی سمجھتا۔ اللہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، جبرائیل علیہ السلام بھی پاک، مکہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک، صحابہ بھی پاک، صحابیات بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، نبی کی بنین بنات بھی پاک، نبی کی آل بھی پاک،
حسن بھی پاک، حسین بھی پاک۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، پاک لوگ ناپاکوں کو برداشت کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھوں گا، پاک لوگ ناپاکوں کو برداشت کرتے ہیں؟ پاک لوگ ناپاکوں کو برداشت کرتے ہیں؟ اگر ہم پیشاب کر کے استنجا نہ کریں، بیوی سے ملاقات کر کے غسل نہ کریں، اور ہمیں ناپاکی سے بچنے کا طریقہ نہ آتا ہو، لیا چھوڑو، مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کا شان، نبی کی آل کا شان بھی بیان ہو، اور خود مجھے پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، خدا کی قسم اللہ مدینے میں بھی شان قبول نہیں کرتا۔ الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ کپڑا اور جسم اور نیت پاک نہیں، دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ 75 سال سے ملک پاکستان میں کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی 10 دن، کوئی 1 دن، کوئی 40 دن، جس کا جتنا ظرف ہے، جس کی جتنی محبت ہے کرتا ہے۔ لیکن بد نصیبی کی بات ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، چھوٹی سکینہ سے لے کے بڑی زینب تک سننے والی کو اس 40 دن کے اندر درود، سلام، نعت، زنجیر جنی، ماتم، کچھ بھی ہو، آگ کے انگاروں پہ ماتم، سب کچھ، ایک بھی میری بیٹی، ایک بھی میرا بیٹا اس محرم الحرام کے ایام میں ان کی زندگی کا اثر ہی نہیں لے کے جاتا، ناراض نہ ہو۔ کوئی اہل تشیع ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، ٹھیک ہے، جس کو جتنی دین کی سمجھ آئی اس نے اتنی قبول کر لی۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، خود ذکر کرتے ہو کہ 3 دن کے پیاسے رہے، نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں جان دی، امت نے اس سجدے کا کتنا پرواہ کیا، خواہ وہ اہل تشیعوں کا گھر ہو یا اہل سنت کا گھر ہو۔ جو میسج نماز اور قرآن کا کربلا میں تھا، ہماری اس پوری پٹی پورے وسیب میں، وہ سوائے چند ایک کے یا وہ بزرگ جو عقل اور اصل سے بالکل فارغ ہو گئے ہوں، ان کے علاوہ اس پیغام کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم سارے حسینی بیٹھے ہو، تم حسین کو داڑھی منڈا ثابت کر دو، میں خطابت چھوڑنے کے لیے تیار، دونوں۔ آل رسول میں سے ایک آدمی ثابت کر دو جس کی داڑھی نہیں تھی، صحابہ میں سے ایک ثابت کر دو، قدرتی نہ ہو، علیحدہ بات ہے، جس جو داڑھی منڈواتا ہو۔ یہ پگڑی اتری، میں آج کے بعد طبلہ سرنگی بجاؤں گا، آل رسول رسول کا ذکر نہیں کروں گا۔ جب ہر ان کی چیز کو اس امت کے ذمے ہے بیان کرنا، تو بتاؤ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب اصلیت پر آؤ گے؟ اصلیت سن سن کے تھک گئے۔ لاکھوں روپیہ آج کے اجتماع پہ خرچ ہوا، نہ جلسہ کروانے والے کو فائدہ، نہ جلسے میں آنے والے کو کوئی فائدہ۔ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، اور سارے اپا حسینی بیٹھے ہیں، ایک بھی یزیدی نہیں بیٹھا، ہیں سارے حسینی۔ 4 گھنٹے بارش میں بیٹھے، جتنا تم نے بارش میں بیٹھ کر جلسے کو کامیاب کروایا، اتنا ہی دیر اپنے آپ سوچتے، اپنے آپ کے بارے میں، اللہ کی قسم خدا گناہوں کو معاف فرماتا، جنت الفردوس کا ٹکٹ آتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 36 پیغام آئے، عوام بیٹھی ہے، عوام نہیں ویندی پئی، عوام بیٹھی ہے اور پورا جلسہ سن سی۔ کبھی اتنا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ جمعے کے فرض پڑھ کر اللہ کے آگے دعا کرنے اور سنتیں پڑھنے میں اتنی دیر بیٹھے ہو؟ پھر تمہارا بندوں سے رشتہ مضبوط ہے، بندوں کے خدا سے رشتہ مضبوط ہے۔ اگر تو میرے ابے نے، میری امی نے، بھائی ہاشم اور اس کی پوری برادری جماعت نے، مولی عبد الشکور نے قبر میں کام آنا ہے، یہ سارے دھوکے باز ہیں اور آپ بھی دھوکے باز ہیں۔ جنازہ میرا دھوپ میں پڑا رہے گا
اور تم درخت کی چھاؤں میں یہ کر. تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ آگے کیا بننی ہے. آپ کو گرمی سے بچنے کی پڑی ہوگی. آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. سیدھی سیدھی بات. جب دنیا میں آئے تھے کچھ نہیں تھا, نہ دانت نہ آنت, کچھ نہیں. اب سب کچھ ہے. جب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ دانت نہ خالی. بتاؤ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے کیا کھویا, کیا اس دنیا سے پایا؟ نفرت ہے, ایک دوسرے کو کافر کہنا, اہل البیت اور صحابہ کی محبت کی باڑ اور باؤنڈری بنا کر ایک دوسرے پہ فرقہ واریت کی فائرنگ کرنا. اہل تشیع نے اپنا کتنا نقصان کیا, بڑے بڑے اپنے ذاکر بڑے بڑے اپنے مار دیے, اور اہل سنت والجماعت کا کتنا نقصان ہے. نتیجہ کیا ملا؟ یہ جلسہ قیامت تک اللہ کرے ہوتا رہے. مجھے اور میزبان کو کیا اس کے بچے نے داڑھی رکھ لی؟ کیا اس کی بیویاں جو جلسہ کروا رہا ہے یہ برقع پہن کے کل سے گھر سے نکلیں گی؟ اتنے آپ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہو, کیا اب آپ یہاں سے جا کر مونچھیں کٹواؤ داڑھی بڑھاؤ گے؟ 0/0 ہے. کیوں دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو؟ پچھلے سال میں لئیے بھی ایک جگہ جلسہ کر کے جب شکور کے ہاں, مجھے اتنا میرا دل دکھا, اتنا دل مجھے افسوس ہوا. اللہ بدگمانی معاف کرے. مجھے وقت یہی کا تھا کہ جلسے سے اٹھنے والا سائیکل آگے کھڑی کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے بغیر سنجے کے نکل ہے. یہ 4 گھنٹے نعرہ تکبیر اللہ اکبر حسینی زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کا یہ حال ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انہیں پیشاب کر کے پاک ہونے کا سلیقہ نہیں آیا, تو لاکھ روپے جلسے کے اوپر خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ 400 آدمی بیٹھے, 40 رہ جائیں گے, سارے بھاگ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا یہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن کوئی پٹھے پاؤں جائے گا, کوئی ٹماٹر لین جائے گا, کوئی بچی کوئی کاڑی لینے چلا جائے گا, کوئی مال دیکھوں یار پتہ نہیں پٹھے گلے ہو گئے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جو میرا ایمان مرجھایا ہوا ہے 2 سجدے کر کے اس ایمان کو تازہ کرنا. تو میرے یار 10 ہوتے سے ہی کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ فضول سی زندگی گزر رہی ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے, ہگتے ہیں, جو رات کھایا ہوتا ہے نکال دیتے ہیں, پھر دوسرا کھا لیتے ہیں اگلے دن نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ زندگی کوئی ہے؟ جب ابے نو روٹی دیا, جب کھیتا چ روٹی دیا, جب مال نو پانی پا دے, مال نو چارہ پا دے, بس یہی تو زندگی لو ہے. دودھ کڈ لے, دودھ دے, دودھ پا دے, پٹھے پا دے, دودھ کڈ لے. اس کے علاوہ اور کیا ہماری زندگی؟ بد نصیبی ہمارا مقدر بن گئی اور رونا ہمارا مقدر بن گیا. چاروں طرف سے اللہ نے ہمیں گھیر لیا, فصلوں کی طرف سے, مال ڈھوروں کی طرف سے, سیلاب کی طرف سے. اللہ نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا. خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہمارے لیے. اللہ کے آسمان نے سایہ کرنے سے انکار کر دیا. ہوائیں ہمارے نقصان پہ چل رہی ہیں. پانی کہہ رہا اللہ مجھے اجازت دے, مجھے اپنی طاقت پر چلنے دے, میں دھرتی پر تیرا نافرمان ہی رہنے نہیں دوں گا. یہ بند اور باؤنڈریوں کی کیا مجال ہے پانی کو لہر کو روک سکے؟ یہ تو اللہ نے سے لگا میں ڈالا. پتہ نہیں اللہ نے اس بارش کو کتنا جکڑا ہوا تھا, جو تیز نہیں ہوئی, آہستہ نہیں ہوئی, اسے اللہ چھوڑ دیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ سے عرض کی بادل نے, اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں کہ کتنا برسوں؟ فرمایا جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے اتنا بادل میں آسمان میں سوراخ کیا, اتنا پانی اس سوراخ میں سے برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئی. اتنا سمیع ورتا ہے, جل تھل نظام زندگی در برم ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہے بس کرو بندے کے پتر بنو. اللہ نہ کہ اس مائک کو ساؤنڈ کو اللہ سلامت رکھے, یہاں بٹن خراب ہو جائے, یہ 36 اے لائے گا بٹن خراب ہے. جب یہ بٹن خراب ہو گیا اللہ نہ کرے تو یہ اس کی خوبصورتی بیوٹی وہ اٹھا کے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہاشم کہے گا یار ایس اسپیکر لے کے آئے, تینوں پتہ نہیں سے ساڑا جلسہ تو خراب کرتا ہے, اے شیبل ٹھی اے لے کے آئے. یہ اتنا سا بٹن ہلا. انسان کی زندگی بھی بٹنوں پہ مشتمل ہے, سارے بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اس نے ہلا دیا, اندھا ہونے میں دیر نہیں ہوگی, بوڑا ہونے میں, بہرا ہونے میں, اور اسی طریقے سے لنگڑا لولا ہونے میں, پاگل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بڑے لکھے جو کتابوں کے ماہر ہیں
اللہ دماغ کا بٹن لا دے، خدا کی قسم ہاتھوں میں پتھر اٹھائے نظر آتا، کچرا کھاتے ہوئے نظر آتا۔ تو پھر میرے عزیزوں مغروری کس چیز کی ہے؟ جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر چلے گئے، 1400 سال ہو گئے ان کا ذکر کرتے کرتے، ایک تو گھر میں ان کی کامیابی کو قبول کرتا، کوئی بھی حسین بننے کو تیار نہیں۔ ذکر حسین فکر حسین کرنے والوں کو کہو اللہ نے تجھے پوتا دیا نام حسین رکھ، کہنا چاچے دے پتر دا نام کو ہور چا دسو، چاچے کا پتر جنت میں جا، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی رکھا، کہہ دیتے یہ تو ابو بکر کا نام ہے، یہ تو ابو بکر کے بیٹوں کا نام ہے، کو ہور چا نام دسو۔ خدا پاک کی قسم اور نام ہو یا نہ ہو، لیکن ان ناموں کا مجھے اتنا پتا ہے کہ ان نام والوں پر اور ان نام والوں کے گھروں پر کئی مرتبہ اللہ کا سلام آیا ہے۔ خدا کے واسطے پاکی علماء دسن گے تو مدینے لے جان گے، کربلا لے جان گے، کربلا تو بغداد شریف لے جان گے، پیرانے پیر دے قدماں اوتھوں لے آن گے کربلا، پھر بی بی سکینہ زینب پورے اسلام پھرا کے ان کو بتاؤ بغلوں کے بال کتنی مدت میں صاف کرنے ہیں، ان کو بتاؤ کہ انڈر شیو زیر ناف میں نے کہاں سے کہاں تک صاف کرنے ہیں۔ مرد کو دین پتہ ہونا چاہیے، مولوی عورت کو نہ بتائے، اس کا شوہر اس کی عورت کو بتائے، ماں بیٹی کو بتائے کہ تیری ناپاکی پاکی میں کس طرح بدلی جائے گی، بیٹی تیرے فالتو بال کس طرح کتنے دن بعد ختم ہونے چاہیے، بیٹی کیا کرنا ہے ناپاکی آ جائے، ہے ماں دسے گی؟ جسے اپنے حیا اور بے حیائی والے اعضاء کا پتہ نہیں، یہ ماں بتائے گی، یہ فاطمہ بن کے دکھائے گی؟ کیوں دھوکہ دیا اپنے آپ کو آپ نے؟ یہ میں نہیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے کیوں دھوکہ دے کے آئے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ آپ میری بات سنو گے تقریر کی حد تک؟ سبحان اللہ صدیقی صاحب، اگر میں آپ کو کوئی آرڈر دوں 1 کلو دودھ گھروں لے آ دے، کہ مجھا والے چوئیاں کوئی نہیں، یہ اللہ پوچھیں گے، یہ امانت ہے اللہ کی قسم۔ کتنی دیر آنکھ کھلی ہے اور کتنی دیر بعد بند ہوگی، قیامت کے اس کا حساب ہوگا۔ 3 گھنٹے بجلی چلتی ہے، 1 گھنٹہ گئی، بل بے شک اتنا ہی آتا ہے، یونٹ گرتا ہے، بجلی پر پنکھا چلے گا، مشین چلے گی، یہ یونٹ گر رہے ہیں، قیامت کے لگیں گے اللہ بل دے، آنکھ کا، کان کا، ناک کھاتا نہیں تھی، پیتا نہیں تھی، مثانے کا تیرا سوراخ بند کر دیتا، دنیا کے ڈاکٹر زور لگاتے تیرے مثانے کا سوراخ نہ کھول سکتے، دے بل۔ جتنا تیرے میرے گھر کے اندر بچے ہیں 10-12 روزانہ جتنا پیشاب کرتے اللہ نالی کو ڈکا لگا لیتے، تیرے میرے جیسے سارے کے سارے اپنے پیشاب کے اندر بہ جاتے۔ کہاں اتنا گند جا رہا ہے؟ اتنا پانی آسمانوں سے برسا، اتنا پانی انڈیا نے چھوڑا، اتنا پانی پہاڑوں سے آیا، 4 دن کے بعد اس کا پتہ نہیں لگے گا۔ اے لوگوں تمہاری گلی کے اندر کچرا پڑا ہو، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوں، جمعدار آتا ہے کہتا صفائی کی تھی 20 روپے دے دے، کہتا عید ہے، خدا پاک کی قسم اتنی مکھی اتنا مچھر زمین پر آیا، اتنا گوبر جانوروں نے کیا، اتنا پخانہ انسانوں نے کیا، چھپکلی ہے، کوے کبوتر ہے، کتنی روزانہ بیٹ کرتے ہیں، کتنا پیشاب کرتے ہیں، اگلے دن اللہ زمین کو پانی برسا کے دھو دیتا ہے، یہ سارا کچرا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اور لوگوں قیامت کے دن تمہارے سے حساب لیا جائے گا کہ جو کچرا میری مخلوق کیا کرتی تھی اس کچرے کو میں اپنی قدرت کے صاف کر دیا کرتا تھا، اتنے کروڑ نیکیوں کا بل بن گیا، لاؤ اس کا حساب دے دو، لاؤ۔ بلوں میں سانپ تجھے یوں کر کے دیکھتے تھے، گھونسلوں کے اندر موذی جانور دیکھتے تھے، دیواروں پہ چھپکلیاں، گھروں کے اندر حشرات الارض مچھر ہوا کرتے تھے۔ اللہ غنی، تیری دنیا کے اندر دشمنی تھی، 2 گارڈ تیرے دروازے پر، 2 ڈیرے پر، 2 تیری گاڑی میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، میں نے 16 فرشتے تیرے پاس کھڑے کر رکھے تھے، 2 کندھے پر، 2 دائیں 2 بائیں، 2 آگے 2 پیچھے، 2 ناک کے سوراخ پر، 2 آنکھوں پر، 2 ہونٹوں پر، اے میرا بندہ 16 فرشتوں کی 75 سال کی تنخواہ کا حساب دے، الہ العالمین کتنا حساب بنے گا؟ مالک کہے گا 50 سال کی نیکیاں بتاؤ آپ میں کہاں سے لے کے آئیں گے؟
سبزی پکا لو، گاجریں پکا لیا، آلو پکا لے، مٹر پکا لیا، گھی ڈالا، مرچی ڈالی، نمک ڈالا، ہنڈیا بونی، آگ نے کہا جل لکڑی کو کہا خبردار تُنے بولنا کوئی نہیں، تیلی کو کہا پکڑ کے جلا دے، گھاس لیٹ کو کہہ دیا آگ تیز کر دے، سبزی کو کہہ دیا جتنی سخت ہے اس کے ہاتھ میں اندر نرم ہو جا، گندم کو کہہ دیا زمین سے باہر نکل۔ کتنے کتنے پردوں میں گانٹھے باندھنے والا کون ہے؟ اوے لوگوں، اگر ایک ایک فصل کے اندر سے ایک ایک میرے عزیزو کومپل میں سے گندم کا دانہ نکالنا پڑتا تو ایک ایک فصل کی کٹائی پر ایک ایک سال گزر جاتا۔ کتنی گرے ہیں، اللہ اکبر، زمین جس کو کھول نہ سکی، 6 مہینے کا پانی جسے کھول نہ سکا، اتنے بڑے بڑے ٹریکٹر کے ہتھیار کھول نہ سکے، لیکن اے بندے اتنا تیرے تابع بنا دیا، تو نے کچی سی ڈیری پر یوں کر کے مارا، ساری کی ساری کومپل سے دانے نکل کے باہر آ گئے۔ لیکن اگر مشین چلی ہے، ہارویسٹر چلتا ہے، اگر اس کے اندر ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اس کا میرا عزیزو پیٹرول پمپ والا فصل پہ حساب لیتا ہے۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد میں حساب لوں گا کہ کتنی چیزیں تیرے میں نے تابع کر دی تھی، ان تابع ہونے کی مجھے حساب دے دے۔ اللہ کتنا حساب ہے، اللہ فرمائیں گے 25 سال کی نیکیاں دے دے، جس جو نیکی خالص میری رضا کے لیے کی ہو۔ خدا پاک کی قسم میرے عزیزو بتاؤ، جب خدا نے آپ سے میرے سے اخلاص نیکی مانگ لی تو آپ میں کہاں جائیں گے؟ مائیں بہنیں نہ سنے، پردے کی بات کر رہا ہوں، رات کو بیوی کے ساتھ لیتا، مجھے کوئی ایسی مشینری دکھاؤ، ایسی مشینری کہ رحم مادر میں ایک قطرہ جائے، اتنا بڑا انسان نکال کر اتنا بڑا خوبصورت بچہ بنا کے باہر بھیج دے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے مجھے اس مشینری کا حساب دے۔ اللہ کتنا حساب ہے، 40 سال کی نیکیاں لا کے دے۔ خدا پاک نے ایک بچے کا حساب مانگ لیا، بتاؤ آپ میں کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کسی کے 4 بچے، کسی کے 5 بچے، کسی کے 10 بچے، کسی کے 6 بچے۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، اللہ میاں اس کا حساب دے، تو آپ کے میرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہے کوئی جواب؟ دھوکہ نہیں دے رہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تم کہتے ہو سی اللہ نے آنکھ دکھا دی، اللہ کو دھوکہ دے دیا، ان لوگوں کا دھوکہ دیا جو لوگ تمہارے پاس رحم کی اپیل لے کے آئے تھے۔ خبردار، نہ میرے بندوں کو تم نے دھوکہ دیا، نہ بندوں کو پیدا کرنے والے خدا کو دھوکہ دیا۔ وما یشعرون، فرمایا تمہیں پتہ ہی کوئی نہ چلا، تم اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال کر اتنا دھوکہ دیا کہ دھوکہ دیتے دیتے قبروں میں آ گئے۔ بڑے جاؤ قبرستان، 4 قتل کرنے والا بے یار و مددگار پڑا ہے، بیت اللہ کے 4 طواف کرنے والا، 4 حج کرنے والا پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزو بپردہ بھی پڑی ہوئی ہے، ننگی بھی عورت پڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت جس کے پردے کو، جس کے چہرے کو آج تک سورج نے نہ دیکھا، وہ بھی اسی قبر میں پڑی ہوئی ہے، اور جس نے آج تک کبھی پردہ نہ کیا وہ بھی اسی قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے، ہوٹل پہ کمرہ کرایہ کر لو، ایک سادہ کمرہ ہوتا ہے جس میں بجلی پنکھا نہیں ہوتا، ایک میرے عزیزو وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں 24 گھنٹے بجلی نہیں جاتی، اے سی بھی چلتا رہتا ہے، تمام چیزیں گھنٹی بجانے پہ ملتی رہیں گی۔ قبرستان کے اندر بھی قبر کی کیٹیگری یہی مکان بنا ہوا ہے، ایک مکان ایسا جو گندگی سے بچھو سانپ سے بھرا ہوا پڑا ہے، اور ایک مکان ایسا میرے عزیزو جس کے اندر جنت کا بچھونا بچھا ہوا ہے، اور اس کو کہہ رہے خبردار جب تک قیامت کی صبح نہیں ہوگی اس کچرے کے ڈھیر میں پڑا رہے گا، اور اس کو کہہ دیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا تو تھوڑا سا میں نے تجھے سٹے کرایا، یا تو تھوڑا سا میں نے تجھے آرام کرایا، آنکھ کھلنے کی دیر ہے، ایسی جنت نعمتوں والی عطا فرما دوں گا دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے گا۔ نہیں یقین آتا میرے عزیزو، عصر کی نماز کے بعد چلو قبرستان، آپ میں سارے چلیں، اپنے اپنے وارثوں کی قبر پہ چلے جائے، کوئی ماں کی قبر پہ چلا جائے، کوئی ابے کی، کوئی رشتہ دار کی قبر پہ چلا جائے، اور خدا پاک کی قسم جاؤ جا کے امی سے پوچھو، ابو سے پوچھو، اپنے پیر سے پوچھو، میرے عزیزو اپنے عزیز سے پوچھو، رشتہ دار سے پوچھو، امیاں کیا بنی؟ کہیں گے مالک کے کائنات کا کرم نہ ہوتا تو فرشتوں نے ایسی گھوئی کے ساتھ ہمیں دیکھا، ان کی آنکھ کی گھوری کی وجہ سے ہمارے قبر کے اندر کفن کی ساری تنیاں پھٹ گئی۔
مجھے یہاں گرمی محسوس ہوئی، صوفے پہ گھٹن محسوس ہوئی، میں چوڑی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کہا صدیقی صاحب آ جاؤ۔ کسی نے بچھونا بچھا دیا، کسی نے گو تکیا لگا دیا، گھر کے اندر کمرے میں پڑا ہے، لائٹ چلی گی، منجا اپنا لے کے باہر آ جائے گا، ہاتھ والا پنکھا استعمال کرنے لگ جائے گا، پانی کی پیاس لگے گی، کولر کے نیچے میرے عزیزوں کٹورا رکھ دے گا، اور زیادہ گرمی لگے گی چھت کے اوپر چلا جائے گا، زیادہ گرمی لگے گی بنیان اتار دے گا، کپڑے اتار دے گا، کمرے میں چہل قدمی کرے گا، سگریٹ کا کش یہاں لگاتا پھرے گا۔ میں کہوں گا چاچا جی کیا بات ہے، بتی گئی ہوئی سی، کربھاٹ ہو رہی سی، کوئی گھبراہٹ بولے گا، باہر چکر لا رہے ہیں، ذرا ذہن میں سیدھا ہو جائے، کیا خیال ہے اگر قبر 4 فٹ ہے تو 6 انچ زیادہ کوئی نہیں، 5 فٹ ہے تو 2 انچ زیادہ کوئی نہیں، تمہیں یقین نہیں آتا کیوں بے وقوفی کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے تو خود قبر کے اندر اتار کے آئے ہو، پیر اس کنارے کو لگ رہے ہیں، سر اس کنارے کو لگ رہا ہے، ایک بازو اس کنارے لگ رہا ہے، دوسرا اس کنارے لگ رہا ہے، تم نے اس قبر کے اندر کوئی بیٹھنے کی جگہ چھوڑی، کروٹ لینے کی جگہ چھوڑی، چلنے کی جگہ چھوڑی، تو کیا خیال ہے جس کو اتنی تنگ قبر کے اندر ڈال کے آئے ہو، آج نہیں تو کل اسی قبر کے اندر آپ کو مجھے کوئی ڈال کے چلا جائے گا۔ کمر میں درد ہوگا، میں اٹھ نہیں سکتا، پاسا پلٹنے کو میرا دل کرے گا، یقین جانو سیکورٹی وہاں ایسی ہائی لائٹ کھڑی ہوگی کہ آپ کو مجھے پاسا پلٹنے نہیں دے گی، گھور گھور کے دیکھے گی، ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کہیں گے خبردار دنیا میں کوئی کام کر کے آتا ہم تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے، کوئی ایسا کام کر کے آتا قبر کے وحشتناک بچھو سانپوں سے تجھے بچا دیتے۔ کوئی میرے عزیزوں گرمی لگتی ہے، مچھر ہے، ڈینگی کا موسم ہے، کوئی ماسک چڑھائے گا، کوئی انجیکشن لگوانے گا، کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کرے گا، کوئی میرے عزیزوں اپنے بستر پہ جالی لگائے گا، اللہ اکبر اس کے اندر جا کے سو جائے گا۔ ایک مچھر سے اتنا ڈر لگتے ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قبر اندھیرا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر سانپوں کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر جو ہے وحشتناک چیزوں کا گھر ہے۔ اے لوگوں امنوں والی چادر لے کے آنا، نمازوں کا سجدہ لے کے آنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کر کے آنا۔ آج قسم اٹھا کے بتاؤ سارے کے سارے حسینی بیٹھے ہو، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند ایک کو نکال کر میرے سمیت سارے بتاؤ ہم نے کتنوں کو ناراض کر رکھا ہے، کتنوں سے ہم نے صلح کر رکھی ہے۔ کوئی اپنے داماد سے نہیں بولتا، کوئی اپنے بھائی کے بیٹے سے نہیں بولتا، کوئی اپنے بھائی سے نہیں بولتا، کوئی نیانی سے نہیں بولتا، کوئی بہن سے نہیں بولتا، کوئی بیوی کو طلاق دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسری عورت کے حق پورے نہیں کرتا، کوئی پڑوسی سے لڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسجد کے امام مؤذن سے لڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ جھگڑا اللہ کو اتنا ناپسند ہے، جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اللہ اس گھر سے اپنی رحمتوں اور رزق کو اٹھا لیتا ہے، رحمتیں اس گھر کے اندر نہیں آتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بھالو کہ تم نے گاڑی کے اندر لگا رکھے ہیں، کیوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک ہوا کرتی تھی اس دور کے اندر میرے عزیزوں کوئی کار نہیں تھی، کوئی ریل گاڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی اونٹنی کے اوپر کوئی پاؤں کا کھر نہیں لگا ہوا تھا، کوئی کالے رنگ کا پراندہ نہیں لگا ہوا تھا، خدا کے نبی کی اونٹنی کے اوپر کوئی بندر کی تصویر نہیں لگی تھی۔ بدر کے میدان میں میرے عزیزوں گھوڑے اونٹ تھے، کوئی موس کے اوپر تصویر نہیں تھی۔ احد کے میدان میں طائف کا سفر تھا، حج کے موقع پر جس سواری پر آپ نے سواری کی اس پر تو کجاوا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ بھالو بندر یہ میرے عزیز و رش تم کہاں سے لے آئے؟ کیا تم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا؟ فرمایا جس گھر کے اندر شوقیہ جانور کتا بلا پالا جائے، جس گھر کے اندر شوقیہ تصویریں لگائی جائے، اللہ اکبر اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جاؤ اپنے گھر کے دروازوں کو سونگ کے دیکھو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو سونگ کے دیکھو، کتنے جنازے نکلے جنہوں نے مرتے وقت کلمہ پڑھا ہو، لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا ہر ایک گھر سے اتنے جنازے نکلے، کوئی اوئے اوئے کرتا مر گیا، کوئی ہائے ہائے کرتا مر گیا۔ 85 سال ہو گئے ہمارے دروازے کی چوکھٹ نے مرنے والے کی زبان سے کلمہ طیبہ ہی نہیں سنا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ساری آیا ہے، ٹی وی سامنے
بچہ میرے عزیزوں میز کے اوپر کرسی پہ چڑھ کے بٹن دبا لیتا ہے. اب یہ سہولت تو آگی ریموٹ ہاتھ میں دوسرے کمرے سے بیٹھ کے چلا لو. ٹیپ ریکارڈ گھر کے اندر موجود ہے, لیپ ٹاپ گھر کے اندر موجود ہے, موبائل ابا کے پاس موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو چیزیں چھپانے کی تھی تم نے اس کو ظاہر کر دیا, اور جو چیزیں ظاہر کرنے کی تھی اس کو چھپا دیا. بتاؤ تمہارے گھر میں مصلی کہاں ہے؟ بتاؤ تمہارے گھر میں قرآن کہاں ہے؟ وہ الماریوں میں چھپا ہوا, وہ مصلی اندر کپڑوں کے اندر گھسا ہوا. یقین جانو پانی مانگو منٹ کے اندر آ جاتا ہے, شربت مانگو فریج کے اندر سے آ جاتا ہے, بوتل مانگو فریج کا دروازہ کھول کے بوتل آتی ہے. کسی کے گھر جا کے کوئی نماز پڑھنی ہے مصلی لیاؤ ایتھے رکھیا سی. جس چیز سے دنیا کے اندر واسطہ ہی کوئی نہیں, جو خدا کی رحمت لانے کا ذریعہ, اللہ کی رضا لانے کا ذریعہ, زمین پر خوشی لانے کا ذریعہ, اس کی رحمت برکتیں لانے کا ذریعہ. بتاؤ تم نے اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیا؟ جن چیزوں کو تمہیں ظاہر کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو تم نے قبروں میں کیوں چھپا دیا؟ بچہ دیکھتا, پہلا دور ہوا کرتا تھا اماں کی چادر پڑی ہوا کرتی تھی, ماں کا مصلی پڑا ہوا کرتا تھا, چھوٹی سی دھیوں کر کے مصلی ریڑھ کے لے آتی تھی, الٹے مصلی پر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. خدا کی قسم ماں باپ بھی خوش ہوا کرتے تھے, عرش والا خدا بھی خوش ہو جایا کرتا تھا. حاجی صاحب بات صحیح کہہ رہا ہوں. اب تو ماں کو سرخی لگاتے دیکھا, چھوٹی بچی بھی بازار میں جا کے کہتی سرخی مانگتی ہے. میں اور آپ خدا کی قسم اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں, میں اور آپ اپنے بچوں کے ظالم باپ ہیں, ظالم ماں ہیں. میں ان ماؤں سے کہوں گا جس کا تم نے نام رابعہ رکھا, جس بیٹی کا نام تم نے سکینہ رباب رکھا, جس کا نام تم نے میرے عزیزو زینب رکھا, اس بیٹی کے لیے تم نے لئیے کے بازار میں سے ایسا جوڑا کیوں پسند کیا جس کے بازو بھی کوئی نہیں, جس کی شلوار بھی کوئی نہیں, جس کا دوپٹہ بھی کوئی نہیں, جس کا گلا کوئی نہیں. یاد رکھ میرے بزرگا, بھائی ہاشم صاحب کی دعوت پر آنے والا, خدا پاک کی قسم آج 1 سال کی عمر میں بچی کو ننگا نہ کر. اگر آج تو بچی کو ننگا کر رہا ہے, جب یہ 25 سال کی عمر میں ننگی ہو کے آئے گی تیرے سامنے, اس وقت تیری عزت تیرے گھر کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. ایک بھی آدمی کے اندر مردانگی آئی, کسی گارمنٹس والے سے کہہ دیا یہ ایسا 6 سال کی بچی کا جوڑا کیوں جس کے اندر سے میرا عزیز و حیا والی چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ایسا جوڑا کیوں جو چڈی تک شلواری کوئی نہیں, یہ بازو سارے نظر آ رہے ہیں. مولویوں کی بچیاں, میری بچیوں نے جب یہ لباس پہننا چھوڑ کر دیا تو آسمان کے فرشتوں نے رحمت لانا چھوڑ دیا, فرشتے چلے گئے آسمان کے. یا اللہ ان کی زبان پہ کلمہ نظر آ رہا ہے, ان کے کردار میں نہ حسین نظر آ رہا ہے, نہ زینب نظر آ رہی ہے, نہ آمنہ کا لال ان کے کردار میں نظر آ رہا ہے. جاؤ جا کے اپنے گھروں کی حالت دیکھو. نکاح شادی جیسا عمل پاک مقدس عمل تھا. حضور نے فرمایا نکاح میری سنتی, نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت کے خلاف کرے گا فلیس منی, وہ میرے میں سے نہیں. شادی کے دن رکھنے سے, رشتہ تلاش کرنے سے, رخصتی تک بتاؤ ہم نے کون سے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے؟ کوئی میرے عزیزو مجھے ایک صحابی مجھے فاطمہ کی ڈولی اٹھاتے ہوئے علی کو دکھاؤ کہ علی نے جھومر ڈالا تھا, علی نے ڈول باجا بجایا تھا. جب فاطمہ کی ڈولی اٹھانے کے لیے علی برات کے ساتھ ڈول باجا نہ لایا تو علی کے غلاموں تمہیں بھی اپنے بیٹے اور زینب کی برات کے ساتھ ڈول باجا لانے کی اجازت کوئی نہیں. بتا 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 آج 7 محرم الحرام کو قاسم کی مہندی پہ روتے ہو. تیری بیٹی تیرے بیٹے کو مہندی تیرا بھائی لگائے گا, تیری بہن لگائے گی. میں تصورات کی دنیا میں جا کے کہتا ہوں خدا کی قسم نبی کے حسن کے بچڑے قاسم کو مہندی فرشتوں نے لگائی تھی. اللہ اکبر. تیری میری مہندی ایک دن لگے رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. کربلا کے میدان میں سیدوں نے جو اپنے خون سے مہندی لگائی, اللہ کی قسم ہے اس مہندی کا رنگ ان کے ہاتھوں ان کے گلوں پر قیامت کی صبح بھی نظر آئے گا. کیوں دھوکہ دیا تم نے اپنے آپ کو؟ ایک کونے میں سے آواز آئے گی الم یاتکم نذیر, تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا. وہ قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر جو نبی غار حرا سے تحفہ لے کے آیا, کہاں ہے میرے چاند وہ قرآن؟ وہ تو زندگیوں میں آنا چاہیے تھا, ہم نے الماری میں سجا کے رکھ دیا.
ایک طرف تو بات کرتے ہو سید تیروں کے سائے تیروں کی بارش میں قرآن سناتا رہا، ایک طرف بات کرتے ہو تلواروں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، ایک بات کرتے ہو سید جو تھا نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ کتنی بد نصیبی ہے جو سید تلواروں کے سائے میں نیزے کی اینی پر قرآن پڑھتا چلا گیا، اس کے ماننے والوں نے اے سی والے کمرے میں بھی قرآن بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے۔ جامع مسجد دمشق کے باہر جب کربلا کا لٹا پٹا صحیح قافلہ آ کے بیٹھا، ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، پھپھی زینب اٹھی۔ اللہ علی بن حسین امام زین العابدین کے خیمے میں جھانک کے دیکھا، امام زین العابدین کے خواب میں جھانک کے دیکھا، ہو کے بھر بھر کے رو رہا ہے۔ پھپھی اماں خیمے میں آئی اور یوں کر کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ او پترا، ماں کوئی نہیں، پیو کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، لاوارث جو امت کے وارث کے آج لاوارث بیٹھے، بتا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، نیزے کی اینی پر باپ کے سر کو دیکھا، کہا میں پانی نہیں مانگتا، روٹی نہیں مانگتا، بستر نہیں مانگتا، اس نیزے کی اینی سے سر اتار کر بیٹے کی جھولی میں ڈال دو، اور صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابا تو چلا گیا، بتا ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے گیا؟ یہ مظلوم قیامت کے دن خدا کی قسم ہمارے گربانوں کو ہاتھ ڈال لے تو خدا کی قسم نہ خدا ملے گا نہ حوض کوثر والا مصطفیٰ ملے گا۔ کوفے میں ابن زیاد کے سامنے سیدہ زینب میرے عزیز و جامع مسجد کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اہل کوفہ پوچھنے لگے یہ کون عورت ہے؟ 3 مرتبہ اہل کوفہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ 4تھی مرتبہ کہنے لگی یاد کرو میں کون ہے؟ جب میرے باپ علی کی خلافت تھی، میں ابا کے دور میں کوفے میں آئی تھی، ساری کوفے والیاں اللہ اکبر، ساری کوفے والیاں کوفے سے باہر نکل کر میرے استقبال کرنے آئی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو محمد کے خاندان کا چشم و چراغ آ گیا۔ فرمایا میں وہی زینب ہوں جس کا کوفے میں پہلی مرتبہ استقبال کیا تھا، آج اس زینب کو تم نے اتنا بے بس کر دیا، 3 دن کے پیاسوں کو کوئی پانی کا گلاس پلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کھڑا کیا، زینب بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی زینب نے میرے عزیزو جب اپنی آپ بیتی کربلا کا واقعہ سنایا، اہل کوفہ نے یوں آنکھیں کھول کے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ اکبر، جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گہر کھول رہے ہو جیسے، شام کے بازار میں حضرت زینب کا خطبہ حضرت علی بول رہے ہو جیسے۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے پردے میں زینب نہیں بول رہی بلکہ اس کا بابا علی المرتضیٰ اللہ اکبر خطبہ سنا رہا ہے۔ یہ زینب کل قیامت کے دن اگر نانے کے سامنے رونے لگ گئی تو میدان محشر سے قیامت کے دن آپ کے میرے چہرے سے اللہ ہنسی اٹھا لے گا۔ کچھ تو میرا عزیز ہو اتنا واویلا، اتنا رونا ہوا، اتنی زنجیر زنی، اتنا ماتم ہوا، اتنے کربلا کے شاہ حسین و حسین کے نعرے لگے۔ یہ مہینہ ہر سال کی طرح گزر گیا، اب بھی گزر جائے گا۔ ہر محرم کو 10 تاریخ آتی ہے، شہیدوں کی یاد دلا کے چلی جاتی ہے۔ بتاؤ آپ کے میرے صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر حسینیت نظر آ رہی ہے؟ کیا میرے چہرے پر یزیدیت نظر آ رہی ہے؟ کیا میری گھر کی بچیوں کے چہرے پر زینب نظر آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم ہو میرے ویرا، میں زینب کے پردے کو تلاش کرنے نکلا۔ لوگ گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں، لوگ گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی مسجد میں اعلان کراتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو، کیا ہوا؟ اتنے سال کا بچہ تھا گم ہو گیا، اس کی یہ نشانی تھی، اس کی یہ نشانی تھی، کسی کی جتی کا پاؤں گم ہو جائے، کسی کا لسانس گم ہو جائے۔ حضرات ایک اعلان سن گنو، لسانس گم ہو گیا، بڑی قیمتی چیز تھی، کوئی تلاش کرے لا کے دے۔ یقین جانو حافظ آباد سے میں نکلا، میں لاہور گیا، صوبہ سندھ گیا، صوبہ پنجاب گیا، بلوچستان گیا، سرحد گیا، اسی طریقے سے گوادر کی ساحل پہ گیا،
دمشق میں گیا، لبنان میں گیا، عراق میں گیا، دبئی میں گیا، بنگلہ دیش میں گیا، سعودیہ اس کی ریاستوں میں گیا، ہر جگہ جا کے میں نے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سن کے لو، زینب کا پردہ گم ہو گیا، کوئی تلاش کر کے دے دے، زہرا کی پاکیزگی ہمارے گھروں سے نکل گئی، کوئی تلاش کر کے دے دے، کربلا کا سجدہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی تلاش کر کے دے دے، نام محمد کی پیٹ پہ پتھر باندھ کر تلاوت کرنی کوئی گم ہو گئی، تلاش کر کے دے دے، خدائے پاک کی قسم ہے، اللہ کی قسم، ہر جگہ سے پھر کے واپس آ گیا، مجھے زینب نام والی بچیاں تو ملی لیکن زینب کا پردہ مجھے کہیں نہ ملا، تو پھر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، میں مسلمان ہو کے زینب کا پردہ نہ حاصل کر سکا۔ اللہ اکبر، ایک بات اور یاد آ گئی، جب آل رسول کو کربلا کے میدان سے اللہ اکبر دمشق لایا گیا، ایک کلیسا، ایک چرچ، ایک گرجا گھر سے جب یہ قافلہ گزرا، اللہ اکبر، جس دربار میں آ کے پڑاؤ ڈالا گیا وہاں ایک عیسائی تھا، اس نے دیکھا آل رسول اجڑے پڑے ہیں، سید زادیاں پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، زین العابدین ایک ایک کا نام لے کے رو رہا ہے، کہ کون ہو؟ کہ آل رسول ہے، کیا ہوا؟ کہ باپ نہ رہا، بیٹا نہ رہا، بھائی نہ رہا، ایک ایک کر کے نانے کی امت نے سب چھین لیا۔ پتہ اس عیسائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگو، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر ہے، ہم نے آج تک اسے سنبھال کے رکھا، تم محمد کے خاندان کو لٹا گئے ہو، ہم نے اس کھر کو آج تک سنبھال کے رکھا، اللہ اکبر، تم حسین اس کی آل کوئی کہاں کھو کے آ گئے ہو۔ یہ عیسائی نہیں بلکہ قیامت کے دن آپ سے میرے ان کا نانا محمد الرسول اللہ پوچھے گا، میں تمہاری جھولی میں حسین لے کے گیا تھا، میں تمہاری جھولی میں علی اکبر دے کے گیا تھا، میں تمہاری جھولی میں قاسم دے کے گیا تھا، میں تمہاری جھولی کے اندر اہل البیت دے کے گیا تھا۔ دو چیزیں سنبھال کے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری زندگی، وہ ترتیب میرے اہل بیت کو سنبھال کے رکھنا۔ بتاؤ محمد کا گھرانہ کیوں لٹا دیا؟ محمد کے گھرانے کو پیاسا کیوں رلا دیا؟ خدا پاک کی قسم ہے، اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو ان مظلوموں کا آنسو قیامت اور دنیا کے اندر ہمارے پر خدا کا قہر بن کے نازل ہوگا۔ یہ صورت آپ دیکھ ہی رہے، چار چفیرے، اللہ اکبر، عذاب کی سی صورت ہے، لیکن تیرے نشے میں کمی نہیں آئی، تیری لڈوں میں کمی نہیں آئی، تیرے سود میں کمی نہیں آئی، تیری بے حیائی میں کمی نہیں آئی۔ کیا اتنا بڑا سلام امٹ کے آ رہا ہے؟ کیا مسجدیں بھر گئی؟ کیا لوگوں نے اذانوں کی آواز پہ لبیک کہہ دیا؟ اور میرے عزیز، اندر ہی ہمارا مردار ہو گیا ہے، اندر ہی ہمارا بے حس ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، یہ علی اکبر کی اذان سے زندہ نہ ہوا، عبدالحنان کی تقریر سے کہاں زندہ ہوگا؟ علی اکبر میرے عزیزو، جب جامع مسجد دمشق کے اندر سیدہ زینب، سیدہ سجاد نے خطبہ دیا، اس ممبر کے پاس میں کیفی دیر یوں کر کے سر رکھ کے آیا، میں نے کہا ممبر بتا، جب اجڑی زینب یہاں کھڑی تھی اس وقت تو نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک، وہ محراب بھی وہاں موجود تھی جب زکریا علیہ السلام خالو مریم بی بی کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا تھا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہی جگہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبہ دینے کی تھی۔ اللہ اکبر، وہاں بی بی نے خطبہ دیا تھا۔ جب سیدہ زینب کا خطبہ تو اہل کوفہ کے حیران ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، وہ کہنے لگے ہم غلطی پر ہم نے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ اس وقت یزید نے اپنے دربار میں اذان دلوائی، اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے امام زین العابدین سے کہا کہہ دے، کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، اللہ کا نام بلند ہے۔ دوسری مرتبہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسری مرتبہ کا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بچہ کچھ قافلہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یزید کے دربار سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تم نے یہ سونا سڑکھا شادو والا نام سنا کس کا؟ کہا یہ نام تو تمہارے نانے کا نام ہے۔ کہ پھر خبردار آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا ہم ہار گئے، آج کے بعد جملہ نہ کہنا ہم رسوا ہو گئے۔ پورا کربلا کا میدان خون میں بھرنے کے بعد اگر آج بھی اذانوں میں ایوانوں میں ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو پھر دنیا والوں سن لو، یزیدی ہار گئے، محمد کے گھرانے والے قیامت تک جیت گئے۔ یہ محفل کربلا کا
کہاں ہے میرے عزیزو وہ اذان، کہاں ہے وہ مسجد جس کو حسین اپنے لہو کے قطروں سے آباد کر کے گیا؟ آج یہ پیغام اس بارش کے موسم میں یا اللہ فقیر کی فریاد سن لے، ہم نے روکے نے سنایا، ہم نے منت ہاتھ جوڑ کے پگڑی داڑھی کے واسطے دے کے سنایا۔ اللہ ہمارے دل نرم کر دے کہ اس بات کو قبول کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ حضرات پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھا رہا، آپ میرے سے بہت درجے میں اچھے ہو، بہت اعلیٰ ذات کے مالک ہو، بہت غیرت والے ہو، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو۔ اب بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جس گھر میں خدا رحمت والی بیٹی دے دے اس گھر پر اللہ غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ ہو اس گھر کے اندر میرے عزیزوں کبھی پریشانی نہیں آتی ہے۔ آپ ماں باپ کے لیے محنت کرنے والے، آپ بیٹیوں کی کفالت کرنے والے، لیکن میرے ویرو ایک بات تو بتاؤ، مکان بنایا اولاد کے لیے، دکان بنائی اولاد کے لیے، بیٹے بیٹی کے رشتے کر دی اولاد کے لیے، اپنے لیے بھی تو کچھ کرو۔ اللہ کی قسم یہ مکان بیٹے لے لیں گے، یہ اے سی والے کمرے بیٹے لے لیں گے، یہ موٹر سائیکل کار سارے بیٹے لے لیں گے، یہ گائے بھینسیں سارے بیٹے لے لیں گے، اور ہر ایک کہے گا ابا فکر نہ کر میں جو ہاں، ابا فکر نہ کر میں ہاں، ابی فکر نہ کر چوڑیاں میرے پاس ہیں، کانٹے ٹوبے میرے پاس ہیں، ابا مال ڈور میرے پاس ہے، تو اپنا جا کے حساب دے۔ خدا پاک کی قسم 3 سوال تو ضرور ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اس سوالوں کا جواب دینے کے لیے میرا بیٹا بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، میری بیوی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ ایک اعلان فقیر، میری بس تک تقریر ختم، ایک اعلان فقیر ہر جگہ کرتا پھرتا ہے، سارے بال بچوں والے بیٹھے ہو، کسی کے پاس بیٹیاں، کسی کے پاس بیٹے، کسی کا بیٹا حافظ ہے، کسی کا بیٹا ایف اے پاس ہے، کسی کا بیٹا بی اے پاس ہے۔ جاؤ خدا سلامتی خیری تمہیں اپنے گھر پہنچائے، اپنے بچوں میں جا کے کھاؤ پیو، جب کھانا پینا کھا لو آپ کے بچے فارغ ہو تو کسی کے 3 بچے کسی کے 4، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاؤ کہ پترا میں بڑا فکر مند ہاں، میں بڑا پریشان ہاں، ابا کدے لئی مال نہیں، ابا فضل لئی سلام لئی نا پترا اپنی قبر دے لئی، ابا کیا ہو گیا، اللہ تینوں زندگی دے، میرے پترا تے یقین کوئی نہیں، نہ میرا پتر یقین تھا لیکن بہت میں پریشان ہوں۔ ابا کیوں پریشان ہے؟ پترا پریشانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تم نے کسی کا جنازہ پڑھا؟ جی ابا پڑھا۔ والی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، والی صاحب پھر اللہ اکبر کہتا ہے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسری تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اپنے بچوں سے جا کے کہنا بچوں یہ جنازے والی دعا سنا، اگر تیرا ڈاکٹر بیٹا، اگر تیرا انجینئر بیٹا، اگر تیرا دکاندار بیٹا اگر تجھے دعا سنا دے، سمجھ لے تیرے جنت میں جانے سے تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر بیٹا تجھے دعا نہ سنائے، سمجھ لے تجھے زندگی کے اندر بڑے گھاٹے کا سودا کر دیا۔ جب میرا ہی بیٹا مجھے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا، وہ 500 آدمیوں میں کھڑے ہو کے جنازے کی دعا کیسے کرے گا؟ انہاں کوئی خدا دی قسم ساڈی قبراں تے کوئی نہیں آنا۔ تو انگوٹھے لا لا کے سارا پترا دینا کر دے، انہاں تیری قبر تے پھیرا بھی کوئی نہیں مارنا۔ آئیں گے 10 محرم کو 2 دابڑے مٹی کے لے کے 20 روپے کے بھول، پھر ہماری قبر پر لپا پوتی کر کے کہیں گے ہن اگلے سال میں آنا ہے۔ اللہ کی قسم گڑے پڑے گے، پانی قبروں میں آئے گا، لوگ کی کہہ گے تو پیو دی قبر نہیں دیکھی، اتنا بڑا گڑا پیا پانی جب مٹی پا گیا، کہہ گیا یار میں دکان سنبھالنا کی ذرا کوئی نہیں، ہاں میں جاواں گا۔ ایسی بے مروت اولاد ہو جائے گی، 2 مہینے قبر پہ پھیرا نہیں مارے گی، اور بھگت نہیں ہدیرا تو مجھے بھگتنا پڑے گا، کیڑے مکوڑے مجھے بھگتنا پڑے گے، سانپ بچھو مجھے بھگتنا پڑے گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم بِالْقَوْلِ، اللہ حد دیتے نے، اللہ مال نے مال دیا، اللہ نے صحت عطا فرمائی تو کچھ آگے پہنچاؤ تاکہ ہمارے لیے کچھ کام آئے، اپنے لیے کچھ کر کے چلے جاؤ تاکہ یہ گھر بھی سکون اور آخرت والا گھر بھی سکون والا بڑھ جائے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے لیے انسانیت کے لیے اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہوں، آپ بھی سارے فکر مند ہو انشاءاللہ۔ اسی فکر
فکر مندی پر آپ نے اللہ سے معافی مانگے. آج نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے. آج فکر کر کے اٹھے انشاءاللہ حرام روزی نہیں کمائیں گے, حلال کمائیں گے. آج فکر کر کے اٹھے ہمارے گھر والی زندگی میں قرآن کا نکھار آئے گا, ہماری زندگی میں اسلام کا نکھار آئے گا. قرآن الماریوں میں نظر نہیں, ہماری صورتوں سیرتوں میں قرآن نظر آئے گا. کہہ دو کہ انشاءاللہ اللہ اکبر. کلمے والی زندگی اپنائیں گے تاکہ قیامت کے دن حسین اس کے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ہماری بچیاں ایمان پردے والی زندگی اپنائیں گے تاکہ قیامت کے دن عائشہ فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. لو آج کسی پر توبہ کی بیعت کرو اور 3 مرتبہ زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ, زور سے یا اللہ میری توبہ, زور سے کہو تاکہ یہ پتے, یہ ہوا, یہ تبو, یہ درخت سارے قیامت کے دن گواہ بن جائے. یہ مٹی جس پہ بیٹھے ہو یہ گواہ بن جائے. کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے میرے سچے دل سے کہہ دیا تو خدا کی قسم اس نے بھی اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما دیا. پکی بات. اب نیت کریں انشاءاللہ ایک دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر کسی سے ناراض ہے, رشتہ دار سے بیر, یہ کربلا کا پیغام ہے. کربلا کا پیغام, طائف کی گلیوں کا پیغام, حضرت حسن کو زہر دیا گیا, بھائی حسین کو پیغام یہ, کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے. کوئی زوراور ہے اللہ پر چھوڑ دو, بدلے اللہ ہمارے لے گا. اپنے معاملات اور اپنی زندگی کے ایام کو اللہ کے سپرد کر دو, اس سے بہتر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, تمام گناہوں سے میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ اس توبہ کو قبول فرما. سیلاب کی سختیاں, بارش کی سختیاں, جانوروں پر جو بیماری کی سختیاں, ہماری فصلوں کی پیداوار کم ہونے پر جو سختیاں, اللہ ساری معاف فرما. کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہماری ماں فرمان اولاد کو فرما بردار کر دے. کہو یا اللہ میری توبہ. ہماری بیوی کے لڑنے کو پیار میں تبدیل فرما. کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دے. کہو یا اللہ میری توبہ. ہمیں مسجدوں کو اجاڑنے والا نہیں, آباد کرنے والا بنا. کہو یا اللہ میری توبہ. قرآن کو گھر سے نکالنے والا نہیں, قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا. کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. خدائے پاک کی قسم اگر ہمارے جملے سے پسند ہمارے رب کو آ گئے تو اللہ تعالیٰ عذابوں کو ہٹانے اور رحمت کے برسانے میں دیر نہیں کرے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. اتنی دیر بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھو, یہ کیونکہ بیماری ہے. کچھ فقیر حضرات میرے ساتھ ہوتے ہیں, خادمین, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, آل رسول کی شان میں کچھ عرض کرے گا. آپ حضرات محبت کا مظاہرہ کیجئے. اللہ بھائی ہاشم, بھائی شکور صاحب اور